ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو یہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی یک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی صہیب صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام، مندوبین اعظام اور نوجوانان اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدرسہ ہذا میں ایک اہم مقصد کے تحت ہم تمام کو جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے جو خدمات چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ وہ سبب بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت ہی قیمتی زندگی ہے۔ جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، جو بھی حاصل کرنا ہے اسی زندگی میں حاصل کر لینا ہے۔ اب تک مفتی صاحب نے بہت سی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس مختصر سی چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اور اس زندگی میں کئی مراحل ہیں، ایک بچپن کا مرحلہ ہے، دوسرا لڑکپن کا مرحلہ ہے، تیسرا عین نوجوانی کا مرحلہ ہے، چوتھا جوانی کا مرحلہ ہے، پانچواں ادھیڑ پن کا مرحلہ ہے، اور چھٹا بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔
ان 6 مرحلوں میں سب سے اہم جو مرحلہ ہے وہ عین نوجوانی کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں ہمارے نوجوان جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادتیں، وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا تگنا ثواب دیتا ہے۔ ایک آدمی بڑھاپے میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کتنی رکعتیں؟ بولو بھائی ذرا، 100 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک نوجوان عین نوجوانی کے عالم میں صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل، کون سے زیادہ ہیں؟ تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے کون سی رکعتیں زیادہ ہیں؟ بچہ بھی کہے گا بوڑھے میاں نے جو 100 رکعتیں نماز پڑھی ہیں یہ زیادہ ہیں، دیکھنے میں بھی وہی زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نوجوان نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ جو بوڑھے میاں اپنی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر آخری عمر میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے ہیں، بغل میں مصلی لے کر بیٹھ گئے ہیں، سب کو سلام کر کے مسجد کو آ گئے ہیں، ساری ٹینشن ختم، ساری پریشانیاں ختم، ساری ذمہ داریاں ختم، ساری خواہشات ختم، اب جا کر یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نوجوان ہے اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر خیالات ہیں، اس کے اندر تصورات ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو زندگی کے یہ 6 مرحلوں میں، بچپن کا مرحلہ، لڑکپن کا مرحلہ، عین نوجوانی کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، ادھیڑ پن کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ، اس میں عین نوجوانی اور جوانی کے 2 مرحلے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آدمی ان سارے مرحلوں کو پار کرے۔ یہ کوئی ضروری ہے کیا کہ ہر آدمی بوڑھا ہو کر ہی مرے، شادی شدہ ہو کر، بچے والا ہو کر، دادا نانا ہو کر مرے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی بچے تو ایسے ہیں ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں مر جاتے ہیں، کچھ عین نوجوانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ پانی کے اوپر جو انڈے آتے ہیں اسے پانی کا بلبلہ کہتے ہیں، اور ان پانی کے انڈوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ 1 منٹ رہیں، 2 منٹ رہیں، چند سیکنڈ رہیں، 1 سیکنڈ رہیں، ان پانی کے بلبلے کوئی بھروسہ نہیں، وہ کب پھوٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو انسانی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بچپن میں مر جائے یا لڑکپن میں مر جائے، عین نوجوانی کے عالم میں چلا جائے یا بوڑھا ہو کر مرے، کوئی بھروسہ نہیں۔ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آیا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی لسٹ میں ان کا نام آ جاتا ہے اور وہ کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں مرنے والوں کی لسٹ میں ان کا نام شمار ہو جاتا ہے۔ آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا میں ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرا سلام پھیروں گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے،
اس جماعت کو تک معلوم نہیں تھا کہ موت کب آئے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو اس کا علم نہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں ایک موت بھی ہے، کہ موت کب آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کہاں آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو اشارہ دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو بھی معلوم نہیں رہتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ اپنی عمر بڑھانے کے لیے آسمانوں پر جا رہے تھے کہ میں اللہ سے بات کروں گا اور میری عمر میں اضافہ کرواؤں گا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ 4تھے آسمان پر ان کی روح قبض کی جائے گی۔ جا رہے ہیں عمر بڑھانے کے لیے، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمر بڑھانے کے لیے نہیں، عمر گھٹانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہے یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، یہ بہت ہی اہم اسٹیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دور، یہ زمانہ، یہ مرحلہ، یہ اسٹیج بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نہیں بلکہ دنیا والوں کے نزدیک بھی یہی مرحلہ پسندیدہ ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک بھی اسی مرحلے کی ویلیو ہے۔ پولیس میں کون بھرتی ہوتا ہے؟ کس آدمی کو پولیس میں لیا جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاعت والا ہوتا ہے، جس کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے، اسے پولیس میں لیا جاتا ہے۔ آرمی میں، ملٹری میں کسے لیا جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے۔ کرکٹ ٹیم میں کسے لیا جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف نوجوانوں کو لیا جاتا ہے۔ جب ان کی کچھ عمر ہو جاتی ہے وہ پھر ان کو نہیں لیا جاتا۔ تو دنیا والوں کے نزدیک بھی نوجوانوں کی قدر ہے، نوجوانی کی قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی نوجوانی کی بڑی قدر ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے، تو یہ ایک حدیث جو میں نے پڑھی، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، خالی وقت کو غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے، ٹھیک اسی طرح نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو جوانی کو، عین نوجوانی کو غنیمت سمجھنا بڑھاپا آنے سے پہلے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور صرف اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہوگا جو نوجوان ہوں گے اور اپنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، یعنی اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے، اپنی نوجوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے احکامات پر چلنے میں، اللہ کو منانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور زندہ کرنے میں وہ اپنی جوانی کو لگا رہے ہوں گے، خدمت خلق میں اپنی جوانی کو لگا رہے ہوں گے، امت کی فکر میں اپنی جوانی کو لگا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جو سنتے ہیں بڑے بڑے نام صحابہ میں سے، تابعین میں سے، بزرگوں میں سے، اولیاء میں سے، آپ کو حیرت ہوگی، اکثر ایسے آپ کو ملیں گے جو بالکل ینگ تھے، عین نوجوان تھے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہر دور میں
اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کے ذریعے انقلاب کو لے کر آتا ہے، نوجوانوں کے ذریعے تبدیلی کو لے کر آتا ہے، نوجوانوں کے ذریعے تغیر کو لے کر آتا ہے۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اس دور میں بھی ہوگا۔ آپ نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ یہ عرب سے آئے تھے اور انہوں نے سندھ فتح کیا تھا، تو اس وقت ہندوستان بھی سندھ ہی میں تھا، یہ سب ملا ہوا تھا، اور حضرات علماء کے قول کے مطابق انہی کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سندھ فتح کیا، ہند فتح کیا، آپ کو حیرت ہوگی ان کی عمر کوئی 40-50 سال نہیں تھی، صرف 17 سال کے یہ نوجوان تھے۔ کتنے سال کے؟ 17 سال کے نوجوان تھے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ فتح کیا تھا، اور 3 سال ایسی زبردست انہوں نے یہاں حکومت کی کہ پورے ملک میں عدل و انصاف قائم ہو گیا، امن و امان قائم ہو گیا، ہر ایک کو برابری سرابری کے ساتھ ان کا حق ملنے لگا۔ پھر 21 سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ 17 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا، 21 سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہماری ریاست کرناٹک کی شان، میسور کی جان، ہندوستان کی پہچان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا نام ہم بڑی شان سے لیتے ہیں، بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ جب حضرت کا نام آتا ہے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور حضرت کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اپنی مسجدوں کے نام رکھتے ہیں، اپنے سرکلوں کے نام رکھتے ہیں، اپنے علاقوں کے نام رکھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں تمام جنگی علوم سے واقف ہو گئے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 16 سال کی عمر میں۔ آج ہمارے 16 سال کے بچے چاکلیٹ کھانے میں، بسکٹ کھانے میں، موبائل چلانے میں، ان کو چھیڑنے میں وقت گزارتے ہیں، اور وہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں تمام جنگی علوم و معارف سے واقف ہو چکے تھے۔ اور آپ صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ صاحب ترتیب تھے، آپ فرائض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرنے والے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد میں اٹھ جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، فجر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے، فجر کی نماز پڑھ کر پھر اشراق تک آپ اوراد و وظائف میں لگے رہتے، معمولات میں لگے رہتے۔ اشراق کی نماز پڑھ کے آپ شکار کو جایا کرتے، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ پھر شکار سے فارغ ہو کر آتے، کچھ مختصر ناشتہ کرتے، پھر آپ اپنے دیگر جو کام ہوتے تھے ان میں لگتے تھے، اور 30 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے تھے پوری ریاست کرناٹک کے، 30 سال کی عمر میں۔ آج 30 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کئی نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں 30 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور حضرت ٹیپو سلطان 30 سال کی عمر میں پوری ریاست کرناٹک کو سنبھال رہے تھے، اور اتنی پاورفل آپ کی حکومت تھی، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ ایسا تھا کہ ہندوستان تو ہندوستان، ریاست کرناٹک تو ریاست کرناٹک، پوری دنیا کے انگریز آپ کے نام سے ڈرتے تھے، پوری دنیا پر آپ کا روب تھا، دبدبہ تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا انگریز کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے سلاتے یہ کہہ کر سلاتی تھیں، سو جا بیٹے سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ یہ روب تھا، یہ دبدبہ تھا۔ اور حضرت ٹیپو سلطان کی عمر کیا ہے؟ 30 سال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا تھا، جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے درمیان بھی انہوں نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا
इंतकाल होने लगा। गैर मुस्लिम औरतें रोते हुए तड़पते हुए भागती हुई आईं और हज़रत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब तुम दुनिया से जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? तुम यहाँ मौजूद थे, हमारी इज़्ज़तें महफूज थीं। तुम यहाँ मौजूद थे, हमारी इस्मतें महफूज थीं, हमारी शर्म व हया महफूज थी, हमारे बच्चे सही सलामत थे, हमारी नौजवान बच्चियाँ सही सलामत थीं। अब तुम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये गैर मुस्लिमों ने कहा था। आप सोचिए उन्होंने किस तरह हुकूमत की होगी। और ये भी कोई लंबी चौड़ी उम्र वाले नहीं थे, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी और फतावा आलमगीरी एक बहुत बड़ी किताब लिखवाई थी। 500 बड़े बड़े उलमा को रखकर उन्होंने फतावा आलमगीरी लिखवाई थी, और ये उस ज़माने में हिंदुस्तान का कानून था। आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह 40 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में बादशाह बने थे और पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत की थी। तो खुलासा कलाम क्या है? हर दौर में जो इनकलाब आया है, तब्दीली आई है, वह नौजवानों के ज़रिए आई है। तो ज़रूरत है कि हमारे नौजवान एक शौक़ लेकर, एक जज्बा लेकर, एक वलवला लेकर खड़े हों और जो कारनामे हमारे आबा व अजदाद ने अंजाम दिए हैं, जो कुर्बानियाँ हमारे आबा व अजदाद ने दी हैं, जो कारहाय नुमाया हमारे बड़ों ने अंजाम दिए हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो कारनामे अंजाम दें, वो कुर्बानियाँ अंजाम दें। और आज भी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी साहब दामद बरकातुहुम कई बयानात में आप इरशाद फरमाते हैं, नौजवानों मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। अये नौजवानों मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेरना। तो आज भी हमारे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं नौजवानों से। तो हमें हमारे बुज़ुर्गों की उम्मीदों पर खरे उतरना है, खोटे नहीं उतरना है। तो सारे नौजवान यहाँ रहमत ग्रुप के ज़रिए और मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद तलहा साहब कासमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम मोहम्मद फ़यूज़हुम के इशारों पर, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में जो काम हो रहा है, सारे के सारे नौजवान हज़रत के नक्शे कदम पर, हज़रत के बताए हुए हिदायत के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हज़रत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज हज़रत हमारे पास हैं, हमें हज़रत की कदर करना चाहिए। देखो हज़रत मुंबई में हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे पास उनको भेजा, हमारे बेंगलोर के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए हज़रत को अल्लाह ने भेजा। ये बहुत बड़ी बात है, वरना पूरा हिंदुस्तान हज़रत को तरस रहा है। अल्लाह ने हमारे पास उनको भेजा है, हम हज़रत की कदर कर लें। हज़रत हमारे पास हैं, ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। हम हज़रत के हिदायत पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। सारे हज़रात करेंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ हज़रत मौलाना यूनुस साहब का कि मुझ बंदे नाचीज़ को उन्होंने कुछ बोलने का मौका दिया, वरना मेरी कोई औकात और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि इन बड़े बड़े लोगों के सामने मैं कुछ बयान करूं। और एक गलत फहमी को मैं दूर कर देता हूं, मैं हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब का मुरीद हूं, मैं हज़रत का खलीफा नहीं हूं। वो तो बड़े बड़े लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग नहीं। मैं हज़रत का मुरीद हूं, हज़रत का शागिर्द हूं, अभी मैं खलीफा नहीं बना। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इंतहाई अहम और कीमती खिताब हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम का हमारे दरमियान हो रहा था। बड़े बेहतरीन अंदाज में हज़रत वाला ने अहम अहम बातें समझाई हैं।
دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے فیض سے اس علاقے کو اور پورے ملک کو اور پورے عالم کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا